نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج بھی ہو جو گر ابراہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو جو گر ابراہیم سائمہ پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہیں انداز گلستاں پیدا۔ اور دیکھ ہماری آنکھ نچولی اپنی گولی اپنے سینے، دیکھ ہماری آنکھ نچولی اپنی گولی اپنے سینے، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پر آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پر آئے ہوئے ہیں، کھیلا دے اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن کے سیموں زر کے بندے تن کے ستھرے من کے گندے، بن کے سیموں زر کے بندے تن کے ستھرے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھولے۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جود و عطا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور بلند آواز سے عطیہ درود پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا ملجانا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر ہم اپنے سماج اور سوسائٹی کے حالات کا جائزہ لینا تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ دن بدن گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان اور پہلے کا مسلمان رات دن کا ڈیفرنٹ آ گیا ہے، ورنہ آج اگر ہم سماج کے حالات کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا سماج بستیوں میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ قوم جس کی ترقی کا ستارہ اوج ثریا پر چمکا کرتا تھا، آج وہ قوم بالکل سکڑ کر کے رہ گئی ہے، بالکل بزدل ہو کر کے رہ گئی ہے، اپنے نبی کے طرز عمل کو بھول بیٹھی ہے، صحابہ کی تعلیمات کو بھول بیٹھی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ ہزاروں خرابیاں ہیں، لیکن میں آج جس خرابی پر فوکس اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے اندر بڑے عروج پر ہے، احساس کم تری، جس کو یوں کہہ دے کہ اپنے آپ کو بالکل اتنا کمزور سمجھ لینا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بیماری ہے نا، آج مسلمانوں کے اندر بڑے عروج پر ہے۔ اور دیکھا ہوگا آپ نے، کسی کا اگر باپ سے کہا جائے کہ یار تیرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، پروفیسر بنا، لیکچرار بنا، اچھا ٹیچر بنا، اچھا عالم بنا، مفتی بنا، سب کچھ بنانے کا بولا جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے باپ دادا بھی نہیں پڑھے تو ہماری اولادیں کیا پڑھیں؟ یہی تو جواب ہوتا ہے نا، یعنی اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح باپ دادا نہیں پڑھے تھے ہماری اولاد بھی نہیں پڑھے، یہی چیز ہے۔ لیکن دوستو، اگر ہم اپنے پہ آ جائے، علامہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو چکر ابراہیم سائمہ پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، حالات دیکھ کر گھبراؤ مت، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پڑھیں گے مسلمانوں کا اتہاس، وہ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں کا ہیرو تھا۔ ہیرو کون تھا آپ کو پتا ہے؟ 6 سال کا بچہ ہے، ایک بڑائی نے دیوار بنائی، ممبر بنائے، محراب،
محراب بنایا اتنی فل شاندار ڈیزائن، لوگوں نے آ کر کے کہا واہ یار کیا شاندار بنایا ہے، لوگ جانتے جا رہے ہیں اس کی تعریفوں کے پل باندھتے جا رہے ہیں، سب نے تعریفیں کی، کسی نے مقصد نہیں پوچھا کہ بنایا کیوں ہے۔ اب ایک 6 سال کا بچہ اس محراب کے پاس آ کر کے کہتا ہے اے پڑھائی سن، تو نے بنایا تو اچھا ہے مگر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بڑائی بھی تعجب میں پڑ گیا، یہ سب نے تعریفیں کی ہے، یہ 6 سال کا بچہ مقصد پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا اگر مقصد نہیں ہے اچھا بنائے تو کسی کام کا نہیں، مقصد کیا ہے؟ تو وہ بڑا ہی کہتا ہے میرے دل کی تمنا ہے کہ میں محراب بناؤں مسجد اقصی فلسطین کے اندر جہاں پر یہودیوں عیسائیوں کا قبضہ ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ ایک دن میرے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ محراب اس مسجد اقصی میں لگا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے وہ 6 سال کا بچہ یہ بات سنتا ہے اس نے اپنے آپ میں ارادہ مضبوط کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس بڑائی کی تمنا کو پورا کرنا ہے اور اسی محراب کو مسجد اقصی میں لگا کر کے رہوں گا۔ 6 سال کا بچہ ہے، وقت گزرتے دیکھے ہمت نہیں آ رہی، ارادہ مضبوط تھا، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھا آج ہماری طرح۔ انہوں نے کہا میں کر سکتا ہوں، کوئی امپوسیبل نہیں ہے۔ اس بچے نے اس ارادہ کیا، وقت گزرا، ایک زمانہ آیا کہ وہ جنگیں لڑتے پوری دنیا کا بادشاہ ہو گیا، ایک بڑا سامراجیہ، ایک بڑا امپائر اس نے بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، جس کے لشکر میں ہزاروں علماء بھی تھے، ہزاروں پروفیسر، انجینئر، جس نے بڑے بڑی یونیورسٹیاں مسلمانوں کو دی ہیں، جس نے بڑے بڑے کالج مسلمانوں کو دیے ہیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی جب فلسطین میں چاہتا ہے تو صلیبیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، کاچر موری کی طرح سب کو کاٹ کر کے فلسطین مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر اس بڑائی سے کہتا ہے 6 سال کی عمر میں کہا تھا کہ میں بنا کے اس محراب کو مسجد میں لگا کے رکھوں گا۔ اللہ اکبر، بڑائی کو بلاتے اور کہتے بڑائی تیرا وہ محراب کہاں گیا جو تو نے بنایا تھا کہ مسجد اقصی میں لگا لوں؟ آج لے آ، صلاح الدین ایوبی نے تجھ سے وعدہ کیا تھا 6 سال کی عمر میں، آج اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ دیکھیں ہمت نہیں آ رہی تھی، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھا، اس لیے وقت گزرا تھا، ٹائم لگا، ہمت نہیں آ رہے، ارادے میں استقامت رہی، تب وقت آیا تو آپ نے اس محراب کو مسجد اقصی میں لگا دیا۔ یہ چیزیں ہوا کرتی ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادم، بس مختصر اختصار کے ساتھ میں واقعہ بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ یہ احساس کم تری ہے نا، اسی نے ہم کو لے ڈوبا ہے اور یہی چیز ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ آج مسلمانوں کو سفلتا، ترقی، عروج کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور بنا دیا ہے، ہم سوچتے ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم فقیر ہے، بادشاہ کی لڑکی سے پیار ہو گیا، اب کہاں فقیر کہاں بادشاہ، پیار ہوا، بادشاہ کو آ کر کہتا ہے بادشاہ سن میں تیری لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور اسے شادی کروں گا۔ بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، تو فقیر ہے، تیرا میرا کہاں کمپائر، تو میرے ساتھ میری لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ فقیر نے کہا کروں گا، مجھے محبت ہو گئی، کر کے ہی رہوں گا۔ تو کہا اگر اتنی سچی محبت ہے نا تو لال موتی لے کے آ۔ اب بتائیے لال موتی کہاں ملتا ہے؟ پہاڑوں کے نیچے۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادم ارادے میں مضبوط تھے، ہمت نہیں آ رہے، کہا لے کے آؤں گا۔ نکلے، پہاڑ کاٹ رہے ہیں، پہاڑوں سے پہاڑ کو کاٹ رہے ہیں، حضرت خضر پاس سے گزرے، کہا ابراہیم بن ادم کیا کر رہے ہو؟ کہا پہاڑ کو جگہ سے ہٹا کر کے یہاں سے کالا موتی لے کے جاؤں گا۔ حضرت خضر نے کہا پاگل ہو، پہاڑ جتنی چیز کو کیسے ہٹاؤ گے؟ اس نے کہا محبت ہو گئی بس ہٹا کے رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خضر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا یہ محبت میں سچا ہے، یہ ارادے میں پکا ہے، مولا اس کے دل کی تمنا کو پورا کر دے۔ حضرت خضر کے ہاتھ اٹھتے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، کالا موتی لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کو کہا لو یہ موتی، اب بادشاہ تعجب میں لے کے آ گئے، کہا دوسری شرط کیا؟ کہا لال موتی لے کے آ۔ لال موتی کا سمندر کی تہ میں، سمندر کی تہ میں، کہا ٹھیک ہے لے کے آؤں۔ اب محبت سچی تھی یار، ہمت نہیں ہارے، ارادہ آپ نے کیا تھا کہ شادی کروں گا تو بس ہمت نہیں ہارنی ہے۔ گئے سمندر کے پاس، کنارے جا کر کے پانی کو اپنے ہاتھوں سے خالی کر رہے، سمندر کا پانی
अल्लाह अकबर, समंदर का पानी अपने हाथों से गाली करे। फिर हजरत खिजर पास से गुजरे, कहा दरवेश क्या कर रहे हो? कहा समंदर को, यहाँ समंदर के पानी को निकालना है, लाल मोती लेके जाना है। उसने कहा यार पागल हो, समंदर कब निकालोगे? कहा निकालना बस। हजरत खिजर ने फिर हाथ उठाए, मौला इसके दिल की तमन्ना पूरी कर दे। समंदर का पानी खुश्क होता है, अब वहां से लाल मोती लेकर के फिर बादशाह के पास पहुंचा। अब बादशाह के पास पहुंचे, इतने में आवाज आती है कि बादशाह सुन, जिस तेरी लाडली बेटी का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, जिसके लिए सारी इतनी मेहनत देखी उसका तो इंतकाल, फिर भी हिम्मत नहीं। बादशाह ने कहा ठीक है। अब फकीर ने कहा तेरी तो महबूबा जो थी उसका तो इंतकाल हो गया, अब तू क्या करेगा? उसने कहा चलो ठीक है, इंतकाल हो गया तो मैं जनाजे में शरीक हो जाता हूँ। जनाजा पढ़ा गया, सब आ गए वापस। हजरत इब्राहिम बिन अदम जब सब चले गए, कब्र को खोदते हैं, लड़की को बाहर निकालते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, मौला जिस लड़की के लिए मैंने रात दिन जद्दोजहद की थी, मेहनतें की, मुशक्कतें की, मौला वो मुझे हासिल नहीं हुई। तूने ही तो कहा है कि कामयाबी अगर कोशिश करे तो मिलती है। मैंने हजारों कोशिशें की है लेकिन मेरी महबूबा को तूने छीन लिया है। अल्लाह अकबर, ये हाथ उठे थे। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा कि इसकी रूह को वापस डाल दिया जाए। लड़की जिंदा होती है, जिंदा होने के बाद शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चा पैदा होता है। अब उधर बादशाह ने क्या किया, अपनी बेटी के ईसाले सवाब के लिए एक मदरसा कायम किया। मदरसा कायम किया और उसमें हजारों बच्चे पढ़ने आ रहे थे। तो फकीर इब्राहिम बिन अदम ने अपने बच्चे को भेजा, कहा आप भी जाइए मदरसे। अब वो मदरसा बादशाह हफ्ते हफ्ते वो मदरसे का सर्वे करने आते थे, मुआयना करने आते, देखते कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है। देखने आए तो क्या देखा कि एक बच्चा जिसकी शक्ल बिल्कुल उसकी बेटी से मिल रही है। बादशाह को उससे लगन हुई, मोहब्बत हुई, प्यार हुआ। उसने अपने वजीरों से कहा कि इस बच्चे को मेरे महल में जगह दी जाए। तो उसने कहा कि इसके माँ बापों को कौन मनवाएगा? वजीरों ने कहा माँ बापों को यहीं लेके आ जाओ। अल्लाह अकबर, जब माँ बापों को बुलाया गया तो क्या देखता है बादशाह कि जिस लड़की को अपने हाथों से दफन किया था वो लड़की बादशाह के सामने खड़ी है। बादशाह ताज्जुब में पड़ा हुआ है, यार ये माजरा क्या है? इस लड़की को तो मैंने अपने हाथों से दफन किया था। हजरत इब्राहिम बिन अदम जवाब देते हैं, बादशाह सुन, मैंने इस लड़की से मोहब्बत की थी, प्यार किया था, तुम तो इसको दफना करा गए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, कटा रहा, जमा रहा, अपने इरादे पर इस्तिकामत डाली। तब मैंने दुआ की, अल्लाह ने रूह वापस डाली है, मैंने शादी की है, बेटा पैदा हुआ है और यही बेटा जो आज तेरे मदरसे में पढ़ने आ रहा है। इब्राहिम बिन अदम, अब मैं बादशाह नहीं बनूंगा, ले ये तख्त तू बैठ। हजरत इब्राहिम बिन अदम तख्त को लात मारते हैं और कहते हैं जब दुनियावी मफाद के लिए मैंने इतनी कोशिशें की है तो अल्लाह ने मेरा मकसद पूरा फरमाया है। अब मैं उस जात से लो लगाऊंगा जो जात बंदों को रिज़्क़ भी देती है। अब मैं दुनिया को छोड़ करके अपनी आखिरत की तरफ लो लगाता हूँ। आपने तख्ते शाही को लात मारी, जंगलों में निकल गए, पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। हमें इस वाक़े से क्या पता चला कि जब बंदा हिम्मत नहीं हारता है, इरादे में मजबूत रहता है। देखिए आपने मंजिल अगर मुश्किल चुनी है तो रास्ता कठिन होगा, हजारों कांटे होंगे, हजारों साजिशें होंगी, हजारों लोग आपके इरादों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डटे रहो। अगर इरादा किया है कि बच्चे को आलिम बनाना ही है तो अल्लामा इकबाल ने कहा था अब तो बना के रहिए अपने इरादे पर, एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इरादे को पूरा फरमाएगा। आज भी होकर इब्राहिम साइमा पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।